میں آپ کے جذبات کو، احساسات کو اور آپ کے طویل انتظار کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں، اور میں انشاءاللہ العزیز آپ کے اور علامہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ میں انہیں دعوت دینے سے پہلے آپ سے ایک دو ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب سے بھی اجازت طلب کی، ان کا مشکور ہوں، انہوں نے اجازت مرحمت فرمائی، ہمیشہ بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ میں اپنی بات کا آغاز آج سے تقریباً 72 سال پہلے 14 اگست 1947 کے دن سے کروں گا، اور 3 منٹ کے اندر اندر آپ کو آج کی تاریخ 2021 میں لے کے آؤں گا، اور ہم ان دونوں تاریخوں کو آپس میں جوڑیں گے اور حالات کے تناظر کو دیکھتے ہوئے ایک نتیجہ اخذ کریں گے۔ میرے بھائیوں، نوجوانان توحید و سنت کے شاہینوں، وہ کہتے ہیں نا، شوق پرواز رکھتے ہو تو شاہین بنو، ورنہ تو کوے بھی ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں۔ نوجوانان توحید و سنت کے شاہینوں، میرے لیے انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور دیگر جو عوام الناس کے لوگ ادھر موجود ہیں، تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو تاریخ کے بہت غور طلب باتیں ہیں۔ تاریخ کے سنہرے اوراق میں 14 اگست 1947 کو تاریخ کے سنہرے اوراق میں سرخ لہو کے ساتھ یہ لکھا گیا کہ آج سے برے صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں وہ آزاد ہیں، وہ کھلی فضا میں سانس لیں گے۔ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کر دی گئی کہ مسلمانوں کو آزاد کر دیا گیا ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق، دین کے مطابق، خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ دن پلٹتے گئے، دن راتوں میں تبدیل ہوتے گئے، دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے، سال دہائیوں میں بدلے۔ ایک وقت آیا جب یہ آواز اٹھنے لگی، جب جگہ جگہ پہ یہ لوگ بات کرنے لگے کہ لوگ مسلمان آزاد تو ہو گئے ہیں لیکن کسی حد تک انگریز کی غلامی کا شکار ہیں، کسی حد تک انگریز اپنا اثر چھوڑ گیا ہے۔ آج تک ہماری ذہنیت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ذہنیت انگریز کی غلامی کا شکار ہے۔ یہ بات آپ عام فہم سننے لگے۔ 1990 کے بعد اس بات نے زور پکڑا، 2000 کی دہائی کا آغاز ہوا، 2000 میں جگہ جگہ گلیوں میں چوراہوں میں یہ بات ہونے لگی، اور اس بات کو سنتے سنتے 2021 آ گیا۔ آج میں انتہائی شرمسار ہوں کہ ملک پاکستان جس کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، کہا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پاکستان کے دارالحکومت میں جس شہر کا نام بھی اسلام کے نام پر ہے، اسلام آباد میں چند بد کردار عورتیں آتی ہیں، چند بد کردار آتے ہیں، چند مرد آتے ہیں، چند عورتیں آتی ہیں، اور وہ نعرہ لگاتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، الیکٹرانک میڈیا پر اور خصوصاً سوشل میڈیا پر یہ بہت عام موضوع چل رہا ہے۔ چند عورتیں آ کے آواز بلند کرتی ہیں، میرا جسم ہے تو میری مرضی چلے گی۔ وہ یہ کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے۔ کس سے آزادی چاہیے؟ ہمارے شوہر سے آزادی چاہیے، ہمارے بھائی سے آزادی چاہیے، ہمارے خاندان سے آزادی چاہیے، ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی جینی ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ عورتیں کون ہیں۔ یہ بد کردار عورتیں جو آج ہمیں مزید ذہنی غلامی کی طرف دھکیلنا چاہتی ہیں، وہ یورپین ایجنسیز کی فنڈنگ لیتی ہیں اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ بے حیائی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور ان کی راہ میں اگر رکاوٹ ہے تو علامہ عطاء اللہ بندیالوی ہے، رکاوٹ ہے تو علامہ عصمت اللہ ملتانی ہے، اور علماء کرام ہے، مدارس کے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو قال اللہ اور قال رسول کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ ان کی راہ میں رکاوٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا دین ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا تخت ہوگا، بات ہوگی تو اللہ کی ہوگی، نبی کی ہوگی، رسول کی ہوگی، اور ان لوگوں کے خلاف ان لوگوں نے اپنی زبانیں گندی کرنا شروع کر دی ہیں۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اسلام آباد کی سڑکوں پہ علماء کرام کے خلاف باتیں،
اتنا آسان نہیں ہے. جب تک پاکستان کا یہ غیرت مند نوجوان زندہ ہے اس وقت تک ہم ان علماء کے محافظ ہیں, ہم ان مدارس کے محافظ ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا خون کا آخری قطرہ تو گر جائے گا, لیکن مدارس کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو نکال دیں گے, ہر زبان کو کھینچ دیں گے, ہر بازو کو توڑ دیں گے. انشاءاللہ تعالی تیار ہو یا نہیں تیار؟ تیار ہو؟ نعرہ تکبیر. آج چند بے حیا عورتیں جن کو اس موضوع کا نہیں پتا وہ جا کے سوشل میڈیا کو دیکھیں. بد کردار عورتیں سوشل میڈیا پہ آ کے اسلام آباد کی, لاہور کی سڑکوں پہ آ کے آزادی مانگتی ہیں. کیا آزادی؟ کہتی ہے کہ دوبارہ انگریز کی غلامی کی طرف جاؤ. انگریز کی ذہنیت جو وہ ادھر چھوڑ گیا ہے اس ذہنیت کی طرف ہمیں قائل کرتی ہیں. اور میں اس چیز کو اگر وقت ہوتا تو آپ کے سامنے کھڑا ہو کے ثابت کر سکتا تھا کہ امریکہ, برطانیہ, یورپ کے جتنے ممالک ہیں ان عورتوں کو, چند عورتوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ میرا پیغام کیا تھا؟ عام عوام کے لیے میرا خصوصاً پیغام ہے کہ ہم نے ان علماء کرام کے لیے اپنے دلوں کو مزید کشادہ کرنا ہے. کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ جو بھی آواز علماء کرام کے خلاف, مدارس کے خلاف اس لیے اٹھے گی کہ یہ اسلام کی روشنی میں ان بد کرداروں کے خلاف فتوے جاری کرتے ہیں, ان زبانوں کو کھینچنے کے لیے عوام نے ان علماء کرام کو مزید دل کو کشادہ کر کے خوش آمدید کہنا ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھانی ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ بر کے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کروں گا اور بڑا واضح پیغام, کل کو یہ سوشل میڈیا پہ اور اخبارات کی زینت ہمارا پروگرام بنے گا, میں بڑا واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو نہ روکا, اگر ان لوگوں کو جو اسلام آباد, لاہور, پشاور اور سارے شہروں کی سڑکوں پہ ایک فتنہ کے طور پہ ابھر رہے ہیں, بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خواتین آ کے کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہے تو ہماری مرضی چلے گی, ہمیں خاندان سے دور کر دو, ہمیں شوہر سے آزاد کر دو, ہمیں باپ سے آزاد کر دو. اگر اس سلسلے کو نہ روکا گیا انشاءاللہ تعالیٰ اسی جامعہ صدیقیہ کے پلیٹ فارم سے, اسی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے پلیٹ فارم سے, اسی نوجوانان توحید و سنت کے پلیٹ فارم سے ایک قافلہ نکلے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز کو نست و نابود کر کے رکھ دے گا. ہم لوگ نہیں دیکھیں گے. میں ایک دفعہ پھر یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں, اس پیغام کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ وائرل بھی کریں گے. ہم اس چیز کا واضح اظہار کرنا چاہتے ہیں. ہم ہاتھ جوڑ کے بھی مطالبہ کرتے ہیں, دھمکی آمیز لہجے میں بھی کرتے ہیں, پیار سے بھی کرتے ہیں, محبت سے بھی کرتے ہیں. خدا را اس فتنے کو روک لیں ورنہ خانہ جنگی ہوگی, یہ شاہین نہیں رکیں گے. اور ایک اور چیز, ہر دوسرے سے تیسرے دن اس گورنمنٹ نے ایک نیا تماشا کھڑا کیا ہے. ختم نبوت کی کسی نہ کسی شک کو کبھی آئین سے نکالنے کی بات کرتے ہیں, کبھی کسی قادیانی مردار کو کسی عہدے پر لے آتے ہیں. جب تک نبی کے یہ وارث زندہ ہیں, جب تک علماء اکرام اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کے انشاءاللہ تعالیٰ مشن کے علم بردار زندہ ہیں, تب تک انشاءاللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز بلند ہوگی. آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرنا ہے. اب میں پوری طرح سے تیار ہوں اور میں بڑے مضبوط قدموں کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اگر بے حیائی کا یہ سلسلہ نہیں رکتا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام تنظیموں کو اکٹھا کریں گے. ہم اپنی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ, نوجوانان توحید و سنت کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک کو اس گجرانوالہ سے اٹھائیں گے جو پنجاب سے ہوتی ہوئی دن کو, رات کو, صبح کو, شام کو اسلام آباد تک پہنچے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بے حیائی کو ہر صورت روکیں گے. انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرنا ہے, اگر ضرورت پڑی تو ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں بلا تاخیر, آپ سب کا بہت شکریہ, میں بلا تاخیر, دلوں کی دھڑکن بہت شفیق ہیں, ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. اور کل ایک پارلیمنٹیرین ہیں ادھر تشریف لائے تھے, ابھی وقار چیمہ صاحب, ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. انہیں پتہ چلا کہ علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب نے ادھر تشریف لانا ہے تو کہنے لگے میں تو ان کا ڈائی ہارڈ فین ہوں,
میں تو ان کے خطابات کو بڑا پسند کرتا ہوں. اور بہت سے اس طرح کے لوگ، ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ اس چیز کے اشتہار لگائے کہ ہم نے اتنے ایکٹرز کو، ہم نے اتنے فنکاروں کو، ہم نے اتنے کرکٹرز کو راہ راست پہ لایا ہے، وہی بندہ کام کر رہا ہو یا وہی بندہ لوگوں کو راہ راست پہ لانے والا ہوتا ہے. میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں. بہت سی محافل میں آنا جانا ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے اس ملک کے نام ہیں جو علامہ صاحب کا نام لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ راہ راست پہ لگایا. ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے مالا کے موتی ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے دل کی تسکین ہے. جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے مرکزی مبلغ آپ کے نعروں کی گونج میں علامہ عطاء اللہ بندیالوی.